کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے حالات سے تنگ آ گئی ہیں اور اب آپ نے بس اللہ کو کوسنا شروع کر دیا کہ یا اللہ پاک تو مجھے دیتا ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ تو نے میرے نصیب میں رزق لکھا ہی نہیں ہے، یا اللہ تو نے میرے نصیب میں اگر رزق لکھا ہے تو کیوں مجھے ذلیل کر رہا ہے، یا اللہ تو کیوں مجھے اس پہ محتاج کر رہا ہے، یا اللہ تو نے نصیب میں رزق کا اور وعدہ رزق کا تو نے کیا ہے تو یا اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے پہ پورا کیوں نہیں اترتا۔ اس طریقے سے ہم سب بہنیں یہی مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت شدید بڑھ گئی ہے، گھروں کی لڑائیاں جھگڑے تنازع بڑھتے جا رہے ہیں، زندگی کی مشکلیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں کیا کیا جائے، ایسی کون سی عادتیں اپنائی جائیں، ایسا کون سا وظیفہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد ہماری جو من چاہی چیزیں ہیں، جو ہم اللہ سے دعا میں مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے بھی ملا دے اور ساتھ ساتھ جو ہماری زندگی اور گھر بھی خوبصورت بن جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کا جو ولاگ ہے نا، یہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ 2-3 ٹاپک پہ بات کروں گی۔ پہلے تو آپ لوگوں کو میں ایک خوبصورت سا قصہ سناؤں گی، چھوٹا سا، تاکہ ہم لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں نا وہ ختم ہو جائے، اور پھر آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو میں ایک زبردست سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ انشاءاللہ اگر آپ زندگی میں اور گھر میں لے آئی نا تو آپ کی زندگی ضرور خوبصورت بن جائے گی۔ اور ساتھ ہی یار، آج جیسے ہی صبح میں اٹھی، کچن میں آئی، سارا کچن سنبھالا، جو میری روٹین ہوتی ہے ساری وہ فالو کی۔ اس کے بعد اور ساتھ ساتھ آج کے ولاگ میں آپ لوگ دیکھیں گے میں نے اپنے کچن کی تھوڑی بہت ڈیپ کلیننگ، کیونکہ بہت سارے دن ہو گئے تھے یار، بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور نہ بس میں مطلب ہمت نہیں پکڑ رہی تھی ڈسٹنگ کی، الماریوں کی۔ ایک آدھ بار میری بیٹی نے کوشش کی اور اس نے کی، لیکن جس طریقے سے پھر ہم کام کرتے ہیں اس طریقے سے تو بچے نہیں کر سکتے۔ تو پھر اسی طریقے سے میں نے سارا سرف والا کپڑا لگایا، پھر نارمل ڈسٹنگ والا گیلا کپڑا، پھر اس کے بعد ڈرائی کپڑا ڈسٹنگ والا لگایا، پھر جا کے جو ہے نا ان کا منہ اور متھا نکل کے سامنے آیا، اور نہ بس پھر میں لگی رہی اپنے گھر کے ساتھ میں نے کہا آج اپنی بہنوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی سٹوریز شیئر کی جائیں۔ اکثر آپ لوگ سے استغفار کی سٹوری شیئر کرتی ہوں، تو میں نے کہا کیوں نہ آج ایک ایسی سٹوری شیئر کی جائے تاکہ ہم لوگ تھوڑی مایوسی سے نکلیں، ڈی موٹیویشن سے نکلیں۔ چلے ہاں، ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ 2 فقیر ہوتے ہیں، اور نہ وہ لوگ ایک گلی سے جا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں بہت ہی دنوں کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جب وہ گلی کے بالکل نکڑ پہ پہنچتے ہیں نا، کونے پر، تو ایک گھر کی نا لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ سارا دن گھومتے رہتے ہیں بھوکے، اور رات ہو جاتی ہے۔ اب جب انہیں تھوڑی سی لائٹ نظر آتی ہے نا اس گھر سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس گھر کو نوک کرتے ہیں اس امید سے کہ شاید ادھر سے کوئی ہمیں روٹی یا کھانا مل جائے۔ تو جب وہ دروازہ نوک کرتے ہیں نا تو ایک عورت باہر آتی ہے، اور مطلب وہ اس سے مانگتے ہیں روٹی۔ تو پھر نا وہ عورت اندر جاتی ہے اور ایک فقیر کو ایک روٹی اور اس کے بعد تھوڑا سالن ڈالا ہوا لا کے دے دیتی ہے، اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اب جو دوسرا فقیر ہوتا ہے نا، اس کو تو کچھ نہیں ملتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر سے وہی کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو ہمیں دیتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے نصیب میں رزق نہیں ہے، مطلب ساری ڈی موٹیویشن والی اور مایوسی والی باتیں نا وہ کرتے اور اتنی کرتے کہ جب وہ تھک جاتا ہے نا، جانا شروع ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دروازہ پھر سے کھلتا ہے، اور وہ عورت سے کہتی ہے کہ ٹھہریے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے تو دروازہ اس لیے بند کیا تھا کہ اس وقت صرف ایک روٹی رات کی بچی ہوئی تھی تو میں نے دے دی، آپ کی تو تازی روٹی بن رہی تھی۔ تو پھر اس کو تازی روٹی سالن دیتی ہے، تو وہ مطلب خوش ہو کے کھانا شروع، اور ساتھ ساتھ میں ندامت بھی بڑھی۔ تو یہ ہم لوگوں کی مثال ہے کہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے امید چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم لوگ کو اللہ پر امید نعوذ باللہ نہیں رہی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی مشکل تنگی آئی، رونا پٹنا شروع کر دیا، مایوسی کی باتیں شروع کر دی، اللہ کی ناشکری شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیا، اپنے حالات کو کوسنا شروع کر دیا، شکر گزاری ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ جو روٹی کا معاملہ ہے نا، اس میں ہمیں سیکھنے والی بات یہ ملتی ہے کہ دیکھیں، اگر کسی شخص کو آپ کے سامنے مل رہا ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ کبھی بھی اس کو دیکھ کے جیلس نہ ہو، حسد نہ کریں، اپنے دل میں یہ بات نہ لائیں کہ اللہ پاک نے اس کو تو دیا پر مجھے نہیں دے رہا۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ملا ہے اس سے بہتر، اس سے بہترین اللہ پاک آپ کو مستقبل میں دینے والا ہو، لیکن شاید اس کو کل کا باسی ملا اور آپ کو شاید آپ کے لیے کچھ تازہ بن رہا ہو، تو کبھی بھی اللہ سے مایوس ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک تو اس کا بھی رب ہے اور اللہ پاک تو ہمارا بھی رب ہے نا۔ اللہ نے کسی کہا، یہ تو نہیں کہا نا میں فلانے کا رب ہوں اور فلانے کا رب نہیں ہوں۔ اللہ تو مسلمان کا بھی رب ہے، اللہ پاک تو کافر کا بھی رب ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب کو
برابر بنایا. اور پھر اللہ نے کہا کہ میں ایک عورت سے 70 ماؤں کی محبت کرتا ہوں. جب ایک ماں بچے کو ذرا سی چوٹ لگے یا کوئی خوشی غم آئے تو تڑپ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں، ہم لوگوں کو دیکھتا ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھے دن نہیں رکھے ہوں گے. ہمیشہ اللہ سے اچھے دنوں کی امید لگائیں. اور جو ہے نا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری بہنیں پوچھ رہی تھی کہ آپ ہی گھر کی بے سکونی ختم ہو جائے. گھر میں بے سکونی ختم نہیں ہوتی، جھگڑے لڑائیاں ختم نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں چھوڑتی. دیکھیے میری پیاری بہنوں، اکثر آپ لوگوں میں بہت دفعہ بلکہ استغفار کا بتا چکی ہوں، لیکن آج پھر وہی خوبصورت چیز آپ کو بتاؤں گی، یعنی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ اتنا خوبصورت عمل ہے نا، آپ لوگ کو ابھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب آپ اپنی زندگی میں سے مستقل طور پر لے آئیں گے، 1 مہینہ 40 دن گزر جائیں گے، پھر آپ لوگ آ کے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے کہ آپ ہی سورہ بقرہ نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی. زندگی بدلنے والی ذات تو میرے اللہ پاک کی ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس سے ہونے کی امید ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی اللہ ہے. ہونے اور نہ ہونے دونوں کی امید ہمیں اللہ سے لگانی چاہیے، بندوں سے نہیں لگانی چاہیے. تو کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہے. یقین کریں سورہ بقرہ آپ کی زندگی میں آئے گی نا، آپ کے گھر سے شر، فتنہ، فساد، لڑائیاں، جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے. آپ کبھی کبھی کسی گھر کو دیکھیں، آپ کو اس گھر میں بڑا سکون، بڑا مزہ آئے گا، آپ کا دل کرے گا آپ اس گھر سے نہ نکلے. یار یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں اور مرد جو ہوتے ہیں وہ سورہ بقرہ، قرآن کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام، استغفار کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آج کل کا دور ایسا ہو گیا، کوئی بھی اپنی لکیسٹ چیز، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو راس آ جاتی ہے تو وہ کسی کو نہیں بتا رہا ہوتا، اور ہم لوگ دیکھ کے نا ان کے گھر کو بڑا خوبصورت ہے، بڑا پرسکون گھر ہے، تو ہم کہتے ہیں کاش ہمارا گھر بھی ایسا پرسکون، ہمارے گھر کی وائبز ایسی کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر میں اتنی پرسکونیت کیوں. آپ کے گھر میں بھی سب کچھ موجود ہے، لیکن جو آپ کے اندر کا شعور ہے نا، اور جو آپ کے اندر کی پریشانی ہے نا، اور یہ جو ناشکری ہے نا، اس نے آپ کے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. پہلے تو آپ نے اس کو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو عمل اپنی زندگی میں لانا ہے نا، خوبصورت عمل، وہ ہے سورہ بقرہ کی تلاوت. آپ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا سورہ بقرہ کو آپ نے کچھ دنوں میں بانٹ لیں، یا 3 دن میں ایک بار، مطلب 3 دن میں آپ 3 سیکشنز کر کے پڑھ لیں، یا ہفتے میں 7 سیکشنز کر کے پڑھ لیں سورت کے، یا پھر 1 مہینے کا ٹائم رکھ لیں، تو پھر بہت ہی مطلب لمبی صورت ہے، پھر بہت آسانی سے ہو جائے گی. جیسے اب میں قرآن کے روزانہ آدھا سپارہ یا 1 سپارہ پڑھتی ہوں، ساتھ میں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، یہ سورت، تو پھر اب سورہ بقرہ بھی ایڈ کر لیا الحمدللہ سے. تو الحمدللہ سورہ بقرہ کے پھر میں کیا کرتی ہوں، 4 صفحے پڑھ لیتی ہوں، زیادہ تر 4 صفحے پڑھ لیتی ہوں، 2 صفحے کبھی پڑھ لیتی ہوں اپنے ٹائم کے حساب سے. اس کے بعد کچھ عرصہ تو میں نے پڑھا، آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا نا کہ میں جب میں نے پڑھنی شروع کی تو میرے ہاتھ بھاری رہنا شروع ہو گیا، سر میں اتنی خطرناک تکلیف شروع ہو گئی تھی. تو پھر مجھے بہت پیاری پیاری بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ بھی یہ سب کی سب علامات ہمارے ساتھ بھی ہو گئی ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اس سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے جب شروع کی تھی نا تو شیطان کا بہت، جب آپ سورہ بقرہ شروع کریں گے نا، شیطان کا اتنا زور ہوگا نا آپ کے اوپر کہ آپ یقین کریں آپ چھوڑ دیں گے. اگر آپ نے ایمان میں مضبوط نہیں ہوگی نا تو آپ چھوڑ دیں گے، اس ڈر سے کہ اس سے بڑی مشکل نہ آ جائے. یہ شیطانی کام ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، جب حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو شیطان جب نامراد ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے تبھی تو ہمارے گھر میں بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، رونا پٹنا، ڈی موٹیویشن، مایوسی، یہ سب کچھ آ گئی ہے. جب ہم سورہ بقرہ پڑھنی شروع کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے. یار میں نے خود اپنی زندگی میں فرق دیکھا ہے سورہ بقرہ سے، کہ گھر میں جو ہے نا سب سے بڑی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، کہ جو لڑائیاں جھگڑے چک چک کی ہر ٹائم کی عادت ہوتی ہے نا، ہم لوگ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں چک چک بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ. ایک تو وہ کم ہو جاتی ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ پھر ہمارے خود کے رویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. اور ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے، جو رزق کی بے برکتی ہوتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، شوہر کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ گھر دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق فراوانی سے دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. تو یہ سب چیزیں، یہ جو سب چیزیں ہیں نا، اللہ پاک نے پہلے تو ان سب چیزوں کو باندھا کس سے، استغفار سے باندھا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نوح میں کہ تم استغفار کرو، میں معاف کرنے والا ہوں. میں تمہیں آسمان کی نعمتیں دوں گا، زمین کی نعمتیں دوں گا، بارشیں برساؤں گا، نہریں بہا دوں گا. میں تمہارے لیے
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں باغ دوں گا، میں تمہارے لیے بیٹے پیدا کروں گا، میں تمہیں بیٹی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو جو ہے نا استغفار کے ساتھ آپ کی باندھ دیا۔ ساتھ ساتھ پھر جب ہم زندگی میں استغفار الحمدللہ لے آئے، اب ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کو روز لانا ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے سورہ بقرہ تو آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں لگا لیا کریں، اور جو ہے نا وہ کام کرتے وقت ایک روٹین بنا لیں، سن لیا کریں، اس سے ہی بہت فرق ہوتا ہے۔ شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، الٹی سیدھی جو چیزیں ہمارے گھروں میں کونوں کونوں میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جو بیماریوں کے طور پہ ہم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں لڑائیاں جھگڑوں پہ، تو وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ تو اس صورت کی جتنے بیان کیے جائیں نا فائدے یار تو وہ کم ہیں، لیکن جب تک آپ اپنی زندگی میں لے کے نہیں آئیں گے تو میں جتنا بھی آپ کو بول دوں آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آنے والی۔ تو آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے یار میں یقین کریں اب تو ماشاءاللہ بہت عرصہ ہو گیا، 3-4 مہینے ہو گئے کہ میں پڑھ ہی رہی ہوں مستقل طریقے سے۔ تو 3-4 مہینوں بعد آج ہاں میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ الحمدللہ بہت حد تک جو اندرونی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا انسان کی، جو اندر انسان کا شور ہوتا ہے، جو ٹینشن ہوتی ہے، مایوسی، وہ سب جو ہے نا ختم ہوتا جا رہا ہے، زندگی کی پیس کی طرف جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں نا یا تو زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے آپ کو کانسٹنٹ رہنا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا کنسسٹینسی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے، تو ہی جا کے جو ہے نا ہماری زندگی میں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ 4 دن کیا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر نعوذ باللہ اللہ کو کوسنے بیٹھ گئے، تو اس طریقے سے تو آپ کو کبھی کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ملے گا تو بھی ہاتھ نہیں آئے گا، چلا جائے گا۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ولاگ ذرا سا ہی پسند آتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری بہنوں کی ہیلپ ہو سکے۔ ساتھ ساتھ آج کل آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنے بہت کنجوسی دکھا رہے ہیں، اور ہاں ایک چھوٹا سا سوال آج آپ لوگوں کے ساتھ مجھے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں اس چیز کا آنسر ضرور دینا ہے کہ جب آپ لوگ ولاگ میں میرا گھر دیکھتے ہیں، مطلب میں اکثر دکھاتی رہتی ہوں نا آپ لوگوں کو، یا کچھ مطلب میرا ولاگ دیکھتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو میرے گھر میں پرسکونیت یا کچھ مطلب ہوتا ہے نا روحانی پن سا یا پرسکونیت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھے آپ لوگوں سے جاننا ہے، تو بس آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ ساتھ ساتھ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور مجھے حجابی اومیگا کا رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ جو بہنیں دعائیں کا کہتی ہیں یقین کریں آپ سب میری دعاؤں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ساری بہنوں کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو بہترین کی طرف لے کر جائے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔